آج آپ کی پٹاری میں کس قسم کی مخبریاں مطلب نہیں ہے ہنسانے والی اچھا میں سمجھی شاید بڑی بڑی عجیب مخبری ہے اور بڑی دلچسپ مخبریاں ہیں. کیا ہے دلچسپ اچھا انٹرسٹنگ ہے اور دلچسپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونے پٹنے والی حد ہو گئی ہے تمہارے والی. میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں نزیر جو ڈش پہلی مخبری جو چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چھوڑتے ہمیشہ گپ ہے, مخبری نہیں چھوڑتے, ذہن میں رکھو. یار یہ سب ہوتا ہے نا میرے پاس, وہ میں چھوڑتا ہوں پٹاری میں سے نکال کے. جی 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 یار اسی ذکر والا میں نکال وہ ایسے آپ کو ٹیز کر رہے ہیں آپ. پہلے ہی دیکھو نا مخبریوں کا امیج خراب کر دیا اسے. نہیں سر ایسے نہیں کریں, آپ سنائیں مخبری. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یرداری. سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہوئے کہا کہ یار پارٹی جو اس طرح چل رہی ہے ہماری, اگر میرے ہاتھ میں 100% اس کی باغ دوڑ ہو تو میں اس طرح نہ پارٹی کو چلاؤں جیسے یہ چل رہی ہے. اور ایک غیر مصدقہ خبر یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے دوست کو کہ اس صورتحال میں جو اس وقت ہماری پارٹی کی ہے, مجھے کوئی کہے نا کہ پیپل پارٹی کو ووٹ دو تو میں تو نہیں کم از کم دوں. عزیزی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے, کئی ہوٹل والے اپنے ہوٹل کا پکا ہوا کھانا اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے. اور اس کے ساتھ مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ آئیے میاں انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ یہ جو خاص سیٹوں پہ منسٹروں کے متعلق ہی کہا ہوگا نا انہوں نے, یہ جو بندے بٹھائے گئے ہیں یہ ٹھیک چناؤ نہیں کیا گیا. اور خاص طور پر وہ اس بات پہ نالا ہیں کہ یہ جو کی پوسٹ ہے یعنی پرائم منسٹر کی, اس کے لیے ٹھیک بندوں کا چناؤ نہیں کیا. اچھا اس کا مطلب ہے تمہارے مرشد غلط انتخاب تھے. اللہ میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کیا. یار میں ایسی بات کر سکتا ہوں؟ میرے منہ میں خاک, میں کہوں گا کہ مرشد غلط انتخاب ہے. سچ بر گردنے راوی یہ بلاول بھٹو یرداری صاحب نے کہا. ڈش 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 سب میری طرف ہی ہو گیا. لو جی مخبر بتاتا ہے کہ نون لیگ کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک کسی کارکن نے, اہم بندے نے کہا کہ بھائی جی کچھ ہمیں تیاری پکڑنی چاہیے, کو بندوبست کرنا چاہیے, عمران خان لے دے جائے گا جناب. اس نے جب جلسہ کیا بہت تگڑا تو پھر کیا بنے گا, ہمیں بھی کچھ طاقت کا معیارہ کرنا چاہیے. جس پہ چند سیانے جو تھے ادھر بیٹھے ہوئے اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چھاڑ تو اس بات کو, کوئی ایسی بات نہیں, تم نے دیکھنا عمران خان نے توڑوں میں نظر نہیں آنا. وہ آپس میں کو ویورتیں تقسیم کرنے کی باتیں شروع کر بیٹھے, اتنا سخت وہ اپنا پگے ہوئے بیٹھے تھے. لو جنابی مخبر بتاتا ہے میرا کہ شہباز شریف صاحب نے اس میں کہا کہ اگر آئندہ جب ہماری حکومت بنے گی تو میں نے خادم اعلیٰ نہیں بننا, میری طرف سے خادم اعلیٰ چوری نثار کو لگا دینا, مجھے آپ دے دینا وفاق میں وزارت پانی و بجلی پاور اینڈ سینٹری فٹنگ. سینٹری فٹنگ نہیں یار وہ جو ہوتی ہے وزارت پانی و بجلی, یار انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ واٹر اینڈ پاور, وہ والی انہوں نے کہا مجھے وزارت دینا. یہ جو آیا ہوا نا ادھر کرائسس بجلی کا, لوڈ شیڈنگ پہ لوڈ شیڈنگ اور ساری قوم اکی ہوئی ہے, میں اس کو چیلنج سمجھ کے قبول کروں گا اور لوڈ شیڈ ختم کر کے تو میں داد وصول کروں گا. پہلے تو میں جالب کی نظمیں سنا کے داد وصول کرتا رہا ہوں, اب میں بجلی کی نظمیں سنایا کروں گا. اچھا آگے سے کارکن نے کہا جی بجلی کی کون سی نظمیں, آگے سے کہتے ہیں بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. ڈش لو جی ایک خطرناک سانپ آپ کو سنانے لگا ہوں. زرعی بینک میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک بندہ ایز پریزیڈنٹ تعینات کیا ہے, احسان الحق صاحب. اچھا
اس کے متعلق مخبر میرا یہ کہتا ہے جی کہ یہ راجہ صاحب کے بھائیوں کے بزنس پارٹنر رہے ہوئے ہیں. زبردست. اور یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ کسی بینک سے کو 50 کروڑ کے فراڈ کی وجہ سے کو کیس بن گیا تھا تو نکالے گئے تھے. مزید زبردست. لو جناب انہوں نے زرعی بینک میں پچھلے دنوں 250 نوکریاں دی ہیں بیک ڈیٹ میں. بہت ہی زبردست یار. کسان سپورٹ سروسز میں. ٹھیک ہے جناب. لو جی 250 نوکریاں بیک ڈیٹ میں جو دی ہیں یہ راجہ صاحب کے علاقے میں ان کے حلقے میں دی ہیں. ظاہر ہے راجہ صاحب نے لگایا ہوا تھا, انہوں نے بھی تو ان کو کچھ لگانا تھا. لو جناب جو بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے زرعی بینک کا, انہوں نے یہ نوٹس لیا, تھوڑی سی ان کی بات سے انکاری کرنی چاہیے, کو تھوڑی سختی کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک OG1 جو ہوتا ہے نا کو افسر ستائیسا, اس سے بورڈ پر کیس کروا دیا کورٹ میں, اور ساتھ راجہ صاحب کے کان پرنے شروع کر دیے, اور بورڈ والوں کو بھی کہا کہ تمہیں میں رہنے نہیں دوں گا, فکر نہ کرو. مجھے تم آنکھیں دکھاتے ہو, میں تمہیں ایسے کرتب دکھاؤں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. لو جی ابھی تک 3 بندے بورڈ کے یہ ہٹوا چکے ہیں, اور تینوں ہی اہم آدمی ہیں. نمبر 1 جو پائی ہے سلطان علی چودھری, وہ پٹو صاحب کے مشیر رہے ہوئے ہیں زراعت کے, اور امریکن کوالیفائیڈ آدمی ہے زرعی بینک کے لیے, بڑا قیمتی بندہ ہے یہ. دوسرے بھائی صاحب ہیں ڈاکٹر امیر محمد صاحب, یہ بھی ایگریکلچر کے سائنسدان ہیں, اور یہ وہ پائی ہے ایگریکلچر کا جس کے متعلق انڈیا والوں نے ہماری گورنمنٹ سے کہا تھا کہ سونے کے ساتھ توڑ کے یہ بندہ دے دو, اس کے وزن کا سونا لے لو ہم سے, یہ بندہ ہمیں دے دو. کیا پائی ہوا ہے یہ, ہائے ہائے. تیجے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ بھی اپنی فیلڈ کا بڑا بڑا پائی ہے, مگر تینوں کی چھٹی ہو چکی ہے. سرکار جاتے جاتے اس حکومت نے اس طرح کے کئی کرتب دکھائے. اچھا یار بائی دا وے, سونے کا وزن تو امرودوں کے برابر ہے نا. ڈاکٹر طیب کہتے ہیں کہ اگر سونا بیچ کے امرود خریدنے پڑے تو خرید لو. ڈش 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 ڈش. لا جناب جو اگلی مخبری پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انتخابی مہم کا آغاز ہوا ہے پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کا. اسلام آباد میں 12 کہو میں ایک فنکشن ارینج ہوا, ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں فریال تالپور صاحبہ بھی تشریف فرما تھی, اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب بھی تھے, اور نواز لیگ چھوڑ کر پیپل پارٹی میں آئے ہوئے سیاستدان جناب نواز کھوکر صاحب بھی تشریف فرما تھے. لو جی مہدی شاہ صاحب گلگت بلتستان وزیر اعلیٰ صاحب نے جب تقریر شروع کی تو شروع میں ہی انہوں نے کہا کہ معزز خواتین و حضرات, آج کی ہماری اس محفل میں بھی چند لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, جس پہ ایک دم نواز کھوکر صاحب اٹھے اور سدھا فریال تالپور صاحبہ سے جا کے کہتے ہیں باجی انہیں مینوں چھیڑے ہیں. پاپا فریال تالپور صاحبہ نے کہا کہ بیٹا انہوں نے نام ہی نہیں لیا, تم کیوں اتنی تیز اٹھ کے آ گئے؟ اور کہتے نہیں, میں نے اس کے منہ کے تاثرات دیکھ لیے, اس کا منہ نون کی طرح کا ہوا تھا جب اس نے کہا اس نے مجھے چھیڑا, مجھے نہیں پتا اس نے مجھے چھیڑا, جس پہ ہنسی اور گول گپا ادھر پھیل گیا. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.